الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليشرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين صدق الله العظيم. حضران محترم، یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ قلم ہی کی مزید 2-4 آیتیں تلاوت کی ہیں. پہلے تو ذہن میں یہ بات تھی کہ گزشتہ 2 دنوں میں سورہ قلم کی ابتدائی آیتوں کی تشریحات کو پیش کرنے کے بعد میں آگے چل کر سورہ حاقہ کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے، لیکن دوران تلاوت جب ان آیتوں پر نظر پڑی تو خیال ہوا کہ کیوں نہ ہو کہ ان آیتوں میں مذکور جو واقعہ ہے اس کو اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا جائے. یہ جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے دراصل ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی پیدائش سے بہت پہلے، کئی 100 سال پہلے یمن کی سرزمین پر پیش آنے والے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے. پہلے ہم واقعوں کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد آیتوں کے ترجمے کو اور اس کی تشریح کو دیکھیں گے. واقعہ کیا ہے؟ حضرات مفسرین بیان کرتے ہیں ممکن ہے کہ آپ میں سے پہلے بھی کسی نے شاید یہ واقعہ سنا ہوگا کہ یمن کی سرزمین، ملک یمن، اس کا جو کیپٹل سٹی ہے جسے صنعاء کہا جاتا ہے، تو یمن کی اس علاقے میں صنعاء میں ایک آدمی رہا کرتا تھا جو اپنے زمانے کا بہت بڑا مالدار تھا. اور یہ جو واقعہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا نا، معلوم ہے نا عقیدہ، حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے کچھ سال بعد کا ہے. تو یمن کے علاقے میں ایک آدمی رہا کرتا تھا، بڑا مالدار تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خوب مال و دولت سے نوازا تھا. جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال و دولت سے نوازا تھا، اس کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ بہت بڑا سخی تھا، بہت بڑا سخی تھا. غربا کا خیال رکھنا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا اس کا مزاج تھا. اس کی بہت ساری زمینیں تھیں جس کے باغات تھے، اس میں پھل بھی لگے ہوئے تھے. اس کا ہمیشہ سے یہ مزاج تھا کہ جب بھی وہ اب اپنے باغات میں پھلوں کی کٹائی کرتا تو جو پھل یا پھر جو اناج وہ درانتی سمجھیں جس کے ذریعے سے وہ اناج وغیرہ کاٹا جاتا ہے، جو پھل یا پھر جو اناج بھی وہ اس آلے کو، درانتی کو جس کے ذریعے سے وہ کاٹتے ہیں اسے نہیں ملتے، وہ ان کو ویسے ہی چھوڑ دیتا. کہتا کہ بھئی اس کو غریبوں کے لیے چھوڑ دو، ضرورت مندوں کے لیے چھوڑ دو. اسی طرح اناج نکالنے کے بعد جب اس کی کٹائی ہوتی، بالیوں سے مثلا چاول کو یا پھر دوسری چیزوں کو الگ کیا جاتا، تو کچھ چیزیں اسی میں رہ جاتی تو اس کو بھی الگ رکھ دیتا کہ بھئی اس کو بھی ضرورت مندوں کے لیے چھوڑ دو. اسی طرح
اس کے باغات میں سے جب پھل نکالے جاتے تو جو پھل زمین پر گر جاتے ان پھلوں کو بھی زمین پر ہی چھوڑ دیتا، کہتا کہ بھی چھوڑو، یہ ضرورت مندوں کے کام آئیں گے۔ مزاج میں سخاوت تھی، غریبوں کا خیال رکھنا اس کے دل میں تھا۔ تو جب بھی اس کے زمینوں کی کٹائی کا موقع آتا، بہت سارے ضرورت مند، حاجت مند لوگ، ظاہر سی بات ہے کہ پہلے زمانے میں تو اتنی فراوانی نہیں تھی جتنی آج ہے، الحمدللہ۔ ہم تو زبردست نعمتوں میں جی رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ ہمیں نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے بزرگ اس وقت جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود اپنے بچپن کو اگر یاد کریں تو ذرا سوچیں کہ آپ کے بچپن میں حالات کیسے تھے۔ ہم نے بھی اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ کیسے حالات ہوا کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں، رزق کی فراوانی اتنی زیادہ نہیں تھی، ہاں کوئی تھا تو تھا، بہرحال یہ تو بہت پہلے کی بات ہے۔ تو جب بھی اس کے پھلوں کی کٹائی کا موقع ہوتا، لوگ انتظار کرتے تھے، اور ضرورت مندوں کا، محتاجوں کا ایک بہت بڑا قافلہ، ایک جماعت وہاں پر آ جاتی تھی، اور جو کچھ وہ چھوڑ کر جاتا تھا وہ اس کو حاصل کر کے اپنی زندگی کا گزران وہ کیا کرتے تھے۔ اس کا یہ مزاج تھا سخاوت کرنا۔ لیکن ہوا یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے، وہ کب ہمیشہ رہے گا۔ ایک زمانہ آیا کہ اس کی بھی عمر ختم ہوئی تو اس کا انتقال ہو گیا، وہ آدمی مر گیا۔ اب اس کی جو نسل تھی نا، اس کے 3 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے تھے۔ اس کے تینوں بچوں نے مشورہ کیا کہ بھائی ہمارا باپ جو ہے وہ دراصل بے وقوف تھا۔ کیا تھا؟ بے وقوف تھا۔ اتنا زیادہ اناج، اتنا زیادہ غلہ وہ غریبوں کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب چونکہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اب ہم ایسا نہیں کریں گے، اب ہم لوگوں کی مدد کرنا، اتنا بڑا اناج، اتنے زیادہ پھل لوگوں کے لیے چھوڑ دینا، ہماری خود ضرورتیں اتنی زیادہ ہیں، ہماری خود ضرورتیں اتنی زیادہ ہیں، اتنا ہم لوگوں کے لیے چھوڑ نہیں سکتے۔ اچھا کرے تو کیا کریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ برسہاں برس سے جب بھی ہمارے باغ کی کٹائی ہوتی ہے تو خود بخود ضرورت مند لوگ، فقراء، وہ آ جاتے ہیں، آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا باپ تو چلا گیا، لیکن ہم بھی اگر باغ کی کٹائی کریں گے تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ آئیں گے نا، ضرور آئیں گے۔ انہوں نے مشورہ کیا ایک کام کریں کہ اس مرتبہ جب ہم باغوں کی فصل کاٹیں گے تو ایسی خاموشی سے کاٹیں گے کہ کسی غریب کو خبر نہ ہو، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ ہم نے کٹائی کب کر لی، چپکے سے پوری فصل کاٹ لیں، نہ تو ضرورت مندوں کو اس کا علم ہوگا، نہ ہمیں انہیں دینے کی ضرورت پڑے گی۔ چنانچہ تینوں بھائیوں نے مشورہ کر لیا، ایک پلان انہوں نے طے کیا۔ اچھا اب کٹائی کب ہو؟ انہوں نے طے کیا کہ بالکل صبح سویرے جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت ہم جائیں، جا کر اپنے باغ کی کٹائی کر لیں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ اکبر! اللہ کا نظام دیکھیں کیسا عجیب و غریب ہے۔ نیتیں بدلتی ہیں، اللہ کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ نیتوں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ انسان کی نیت بدلتی ہے، اللہ کی طرف سے اترنے والے فیصلے بدل جایا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی نے کہا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمارے جسموں کو، ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ کی نظر تو ہمارے اعمال اور ہماری نیتوں پر ہے کہ میرا بندہ کس نیت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ دل میں اگر بھلائی کا جذبہ ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہے، دل میں یہ جذبہ ہے کہ میں کسی کے کام آ جاؤں، میں کسی کی ضرورت پورا کر لوں، اللہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ استعمال کرتے نہیں، اللہ اسے بھی اجر عطا فرماتے ہیں، اس کی نسلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ الخلق عیال اللہ، دیکھو دنیا میں بسنے والا ہر انسان کس کی مخلوق ہے بھائی؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ آپ کسی غیر پر بھی رحم کریں، ارے غیر تو غیر، غیر تو غیر، کسی جانور پر بھی آپ رحم کرتے ہیں، آسمانوں پر آپ پر رحم کرنے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ بے زبانوں پر رحم کرو، اللہ بدلہ چکاتے ہیں، اس لیے کہ وہ کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جب بے زبانوں پر رحم کرنا، ان پر خرچ کرنا، ان کی ضرورت پورا کرنا اللہ کو اتنا پسند، اگر آپ کسی انسان کے کام آ جائیں، وہ بھی اس انسان کے جو کلمہ گو ہو، اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، تو پھر اللہ کو کتنا پیارا آئے گا۔ تو ان لوگوں نے رات کو مشورہ کیا
کہ صبح صبح چلیں جا کر اپنی کھیتی کاٹیں. ایسے ہی ہوا. رات کو یہ مشورہ کر کے سوئے ہیں. اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، اللہ کا جلال طیش میں آیا، اور ان کی وہ کھیتیاں جہاں پر وہ اناج لگا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیز گرم ہوا، یا پھر یوں سمجھیے کہ آگ بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پورے باغوں کو، ان کی کھیتیوں کو جلا کر راکھ کر دیا. سب راتوں رات سب تباہ اور برباد ہو گئے. انہیں پتا بھی نہیں ہے، کمبل اوڑے سو رہے. بتائیں نا، بدنیت آدمی کمبل اوڑھ کر سو رہا ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ میں نے آنکھیں بند کر کے کمبل میں اپنی نیت کو میں نے اپنی نیت کو میں نے چونا لگایا ہے. لیکن اسے کیا پتا، دلوں کو بھید جاننے والا تیری نیتوں کو تیرے کمبل میں بھی دیکھ رہا ہے. اللہ جانتا ہے. ایسے ہی ہوا. اور رات سوئے ہیں، صبح سویرے اٹھے، اٹھ کر تینوں مشورہ کر کے جلدی جلدی ارجنٹ میں جا رہی ہیں. کہیں کو کون بھی ضرورت مند نہیں آنا کاٹنے کے لیے. صبح سویرے اٹھ کر وہ اپنے باغات کی طرف چلے. جا کر دیکھا تو ان کا باغ انہیں نظر نہیں آ رہا. یوں لگ رہا ہے کہ یہاں پر کچھ، یعنی علماء فرماتے ہیں کہ آج بھی یمن کی سرزمین میں وہ زمین موجود ہے. ہمارے اساتذہ میں سے، میں نام لوں یا نہ لوں، ہمارے حضرت مولانا اکبر شریف صاحب دامت برکاتہم، حضرت نے بھی وہاں کا سفر کیا. حضرت نے دوران درس ہمیں واقعہ بیان کیا. حضرت نے دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے اس سرزمین کو دیکھا. آج تک وہ زمین ایسی ہی کالی کلوٹی کوسا واقعی ہے. آج بھی اس زمین کے اندر اتنی بنجر ہے، صرف باغات نہیں جلے ہیں، زمین تک بھی اس کا اتنا اثر پہنچا ہے. آج بھی اس زمین کے اندر اناج اور غلہ اگانے کی صلاحیت نہیں ہے. قیامت تک کے لیے وہ زمین بنجر ہو گئی. آج بھی موجود ہے یمن کے علاقوں میں. تو وہ گئے، جا کر دیکھا باغات کو، تو نہیں پتا چل رہا ہے. اس میں ہم کہاں آ گئے. اللہ نے ان کی گفتگو کو ذکر کیا، ہم کہیں غلط جگہ تو نہیں آ گئے. اب ذرا سرچ کرتے کرتے، وہ زمانہ گوگل کا تو نہیں ہے کہ بھئی چلو لوکیشن آن کریں تو معلوم چلے. پھر مشورہ کرتے کرتے گئے، آگے گئے، پیچھے گئے، گھومتے گھومتے گئے تو پتا چلا کہ ان کا وہی باغ ہے. سر پکڑ کر بیٹھ گئے. اللہ اکبر، کیا ہو گیا. لیکن دیکھیے، غلطی ہوئی ہے. غلطی پر انہوں نے تکبر اور گھمنڈ نہیں کیا. انہیں اپنی غلطی کا فوراً احساس ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کیا کر لیا. اب چونکہ تینوں نے مل کر کہا تھا نا، وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے تینوں بھائی. انہیں بول رہا ایسے تجھ بولا سو ایسا کریں گے بول کو، انہیں بول رہا میں کب بولا تو نہ بولا سو. اللہ نے ان کے اس جملوں کو یہاں نقل کیا. یتلاومون، اللہ نے کہا وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تیرے مشورے کی وجہ سے ہم نے ایسا کیا. وہ نہیں، تیرے مشورے کی وجہ سے. پہلے تو کچھ دیر تک وہ تینوں آپس میں لڑتے رہے. بعد میں سب نے طے کیا کہ نہیں بھائی، یہ غلطی تو ہم سب کی اجتماعی غلطی ہے. اچھا کریں کیا کریں. اب انہوں نے کہا ہم سے غلطی ہو تو گئی، لیکن ابھی بھی توبہ و استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہماری بدنیتی کا اثر یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے پورے زمینوں کو، ہمارے باغات کو جلا کر راکھ کر دیا. لیکن اب ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے. نیتوں کو درست کر کے فوراً اللہ سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے. چنانچہ فوراً وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. انہوں نے توبہ و استغفار کیا. جب انہوں نے استغفار کر لیا تو پھر آگے کیا ہوا اس کو بعد میں سنیں گے. چلیے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں، مختصر سمجھ رہے ہیں. بہت زیادہ تقریباً 8-10 آیتیں ہیں، میں مختصر ترجمہ کرتا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم ان اہل مکہ کو آزمائیں گے. اصل میں مکے والے اللہ کے رسول کو ستا رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکۃ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے نا، تو مکے والوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عذاب مسلط کیا. ان پر قحط سالی آ گئی. روایتیں بتاتی ہیں اتنی زیادہ قحط سالی آ گئی تھی کہ وہ مردار جانوروں کی ہڈیاں پیس کر کھایا کرتے تھے. بات سمجھ رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا انا بلوناہم، ان اہل مکہ کو بھی ہم آزمائیں گے. کیا ہے کہ ہم نے آزمایا، ان کا بھی ہم امتحان لیں گے. کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، ہم نے ان کا امتحان لیا تھا. باغ والے بولے تو سمجھ گئے نا، وہی باغ والے جو یمن کا ایک باپ 3 بیٹے، وہی واقعہ. کیا واقعہ ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ جو واقعہ میں نے بتایا نا، پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ یہاں پر نہیں ہے، وہ تو حدیث میں ہمیں ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر واقعہ بیان کر دیا. اس کی تشریحات ہمیں اللہ کے رسول کی زبانی ملی ہیں.
بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ فرما رہے ہیں اذ اقسموا، جبکہ ان بھائیوں نے قسم کھائی، لیسرمنھا مصبحین، ہم صبح سویرے جا کر اپنا باغ کاٹ لیں گے. سمجھ گئے نا پورا واقعہ؟ سمجھ رہے ہیں؟ ولا یستثنون، اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے استثناء نہیں کیا. استثناء نہیں کرنے کے دو مطلب علماء نے لکھے. ایک صحیح مطلب علماء نے کہا استثناء نہیں کیا کا مطلب انہوں نے اس میں سے غریبوں کا حصہ نہیں نکالا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم باغ کی کٹائی کریں گے تو اتنا غریبوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے رکھ دیں گے، انہوں نے نہیں کہا، بلکہ مکمل خود کھانے کا ارادہ کیا. تو کیا ہوا؟ فطاف علیہا طائف من ربک، آپ کے رب کے طرف سے ایک گھومنے والا گھوم گیا، یعنی عذاب. طائف سے مراد یہاں پر عذاب، علماء نے لکھا آپ کے رب کی طرف سے ایک پکڑ، ایک گھومنے والی چیز ان کے باغات پر گھومی اور سب کو جلا کر راکھ کر دیا. وہم نائمون، جبکہ وہ سو رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے. فاصبحت کالصریم، صبح سویرے جب وہ اٹھے ہیں تو انہوں نے اس حالت میں صبح کی کہ ان کی کھیتی کٹی ہوئی تھی، عذاب کا شکار ہو کر ہلاک اور برباد ہو چکی تھی. فتنادوا مصبحین، صبح سویرے وہ چپ چپ کے باتیں کرتے ہوئے چلے. فتنادوا مصبحین کا ترجمہ ہوتا ہے ایسے ہلکی آواز سے بات کرنا کہ دوسرا سننے نہ پائے. باتیں بھی کیسے کر لے جانے، ہلو ہلو زور سے بولنا کو با سن لے تو آ جاتی بعد میں. اللہ نے ذکر کیا ہے اس کا فتنادوا، ندا بالکل چپکے سے گفتگو کی. کیسے چلے؟ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، وہ چلے ایسے کہ ان کی کھیتیوں پر اگر کوئی آئے گا تو وہ اسے پوری طاقت کے ساتھ ہٹا دیں گے. کون تب آیا تو دھو دی یہاں سے، ہوتا ہے نا وہی مزاج. آگے اللہ فرما رہے ہیں فانطلقوا، وہ چلے، وہم یتخافتون، چپکے باتیں کرتے ہوئے. کیا بول رہے ہیں سو؟ اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، بھئی خیال رکھو کون بھی غریب آج ہمارے پاس نہیں آنا. اللہ یدخلنها اليوم، آج داخل ہونے نہ پائے، علیکم تم پر، مسکین کوئی مسکین. وغدوا علی حرد قادرین فلما رأوها، جب وہ باتیں کرتے کھیت کے پاس گئے، جا کر کھیت کو دیکھا، نہیں معلوم ہوا نا کہاں ہے وہاں کھیت ہے. فلما رأوها انا لضالون، ہم گمراہ ہو گئے، رستہ بھول گئے، ہم یہ کہاں گئے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اپنے مقام پر پہنچے ہیں لیکن عذاب ایسا آیا ہے کچھ بھی پتہ ہی نہیں چل رہا. اللہ نے ایسا اجاڑا ہے. کچھ دیر تک تلاش کرتے معلوم ہوا کہ یہی تو ہمارا باغ تھا. اب انہیں احساس ہوا بل نحن محرومون، اوہ بھائی اصل میں ہماری بدنیتی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں محروم کر دیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد کیا کرے سنو، لڑائیں کرے سنا. قال اوسطهم، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے جو درمیانہ تھا، درمیانہ بولے تو بیچ کا بھی نہیں، یہاں پر اوسط کا ترجمہ ان بھائیوں میں سے ایک ایسا بھائی جس کے اندر کہیں نہ کہیں جذبہ تھا. علماء فرماتے ہیں کہ بھائی نے منع بھی کیا تھا، نکو بدنیتی کام نہیں آئے گی، باپ نے جو حصہ غریبوں کے لیے چھوڑو اسے. تو اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو. اب جب اس نے نصیحت کی تو قالوا، تب کہنے لگے سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ہمارا رب تو بہت پاک ہے، دراصل ہم لوگ خود ظالم ہیں. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، وہ ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے، ایک دوسرے پر الزام ڈالنے لگے. پھر اس کے بعد میں مشورے سے طے ہوا کہ کسی ایک کا قصور نہیں ہے، سب کا قصور ہے. قالوا، کہنے لگے یا ویلنا انا كنا طاغین، افسوس یہ ہم سے کیسا کام ہو گیا، کیسی سرکشی ہم سے ہو گئی. انہیں احساس ہوا، انہوں نے استغفار کیا. استغفار کرنے کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا، اللہ نے اس کو نقل کیا ہے. یہیں تک کہ میں نے واقعہ بیان کیا تھا نا. جب انہیں احساس ہوا توبہ و استغفار کیا، کرنے کے بعد انہوں نے کہا اب ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے، ہمیں توبہ کر لینا ہے، استغفار کر لینا ہے. ہوگا کیا ہم استغفار کریں گے؟ عسى ربنا ان يبدلنا، ممکن ہے کہ ہمارا رب خیرا منہا، اس باغ سے بہتر ہمیں کوئی دوسرا باغ عطا کرے گا. ان کا جو باغ تھا نا، اس باغ کا نام بھی علماء نے لکھا ہے سروان یا پھر زروان، اس باغ کا نام تھا. انہوں نے کہا توبہ کر لیں گے، ممکن ہے ہمارے توبہ کی برکت سے اللہ کیا کرے، ہمیں اس سے بہتر ممکن ہے اللہ ہمیں عطا کرے گا. انا الی ربنا راغبون، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. چنانچہ انہوں نے توبہ کیا، استغفار کیا، اللہ کی طرف متوجہ ہوا. غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، بتاتے ہیں ان کے توبہ و استغفار کو اللہ نے قبول کیا
اور آگے چل کر اس سے بہترین زمینیں اور باغات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو عطا فرمائے ہیں۔ بلکہ ایک روایت تو یوں بتاتی ہے کہ وہ توبہ استغفار کر کے اپنے علاقے سے نکل کر شہر میں داخل ہوئے، جا کر بادشاہ جو تھا اس زمانے میں اس کے سامنے اپنا معاملہ رکھا، تو بادشاہ کی اس کی سلطنت کے اندر ایسے ہی بہت بڑی زمینیں تھی جس کا نام تھا حیوان۔ بادشاہ نے نقد وہی زمینیں ان 3 بھائیوں کو عطا کر دی۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، بہت سارے سبق ہیں، ایک دو نہیں ہیں، اتنے فائدے ہمیں اس واقعے سے ملتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا سبق ہمیں جو اس واقعے سے ملتا ہے کہ ہمیشہ اپنی نیتوں کو درست رکھنا چاہیے۔ بدنیتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کبھی بدنیتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نہیں اترتی، بدنیت ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہے۔ بدنیت کبھی کامیاب، کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اصل عمل سے بعد میں مار کھاتے ہیں، پہلے مار جو ہم کھاتے ہیں نیتوں سے بعد کھاتے ہیں۔ پہلے عمل کرتے ہیں سو کہ نیت کرتے ہیں سو؟ بولو بھائی، پہلے نیت ہوتی کہ پہلے عمل ہوتا ہے؟ پہلے نیت ہوتی ہے، بعد میں عمل ہوتا ہے۔ تو عمل بعد میں ہوتا ہے، نیت پہلے ہوتی ہے۔ ہم مار زیادہ کھاتے ہیں بدنیتی سے، عمل کا نمبر تو دوسرے نمبر پر آتا ہے، عمل کا درجہ تو دوسرے نمبر پر ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنی نیتوں کو درست رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، ہمارے مزاج کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ سخاوت۔ کون سا مزاج؟ اللہ کے نام پر دینا، ضرورت مندوں کا خیال رکھنا، بہت بڑی چیز ہے۔ یہ کنجوس لوگ ہیں نا، بخیل، یہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت اسماء کو کہا، حضرت اسماء کون معلوم؟ حضرت اسماء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ کی بہن ہیں۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا، انفقی یا اسماء انفقی، اسماء اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا نا اس میں سے تم خرچ کرو، ولا تحصی، اسماء گن کر نہ رکھو، فیحصی اللہ علیک، اگر تم گن کر دو گی نا اللہ بھی جب تمہیں دے گا تو گن کر دے گا۔ دیتے ہوئے سمجھ رہے ہیں، آج کل واٹس ایپ پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی، دیکھا آپ نے حضرت؟ سمجھ رہے ہیں، پتہ نہیں کس مسجد کو ویڈیو ہے، 10 20 30 کے پھٹے نوٹا ڈبے میں ڈال کو چلے گی مسجد کے، آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا۔ ایسے لوگ ہیں، پھٹی نوٹ کون بھی نہیں لے کو ریجیکٹ، پیٹرول بنک میں بھی چلانے کی کوشش کرتی، وہاں تب ٹوپی پہنیں گے، وہاں بھی نہیں چلی، اب نیت کر لیتا نہیں با اللہ کے گھر کو دے دیں گے شام میں، کہاں دے دیں گے؟ اخبا مسجد کو پیسے دے گا، وہ زمانہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس مرتبہ حضرت بولتی، سمجھ رہے ہیں، دائیں جانب جو ڈبے رکھے گئے اسے آگے بڑھاتے جائیں، ان ڈبوں کی نظر کر دے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گن کر نہ رکھ، اللہ بھی جب تجھے دے گا گن کر دے گا۔ دوسرا جملہ کہا، وَلَا تُوعِ فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اسماء اپنے پاس روک کر نہ رکھ، اللہ روک لے گا تجھ سے۔ میں نے روک کر رکھ لیا، کس سے بھی دینا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ATM کا پاسورڈ منجش معلوم رہنا، سو بیٹے کو بھی نہیں بولنا، بیوی کو بھی نہیں بولنا، بات سمجھ، کس سے بھی نہیں بولنا، ہرگز بھی روک کر رکھ لیا، بالکل بھی۔ اژدہا بن کر ہوتے ہیں کچھ ناگ، سمجھ رہے ہیں، جیسے ناگ آپ نے سنا ہوگا نا، سمجھ رہے ہیں، وہ ایسے مال جمع کر کے اژدہے کی طرح مسلط بیٹھ جاتے ہیں اس کے اوپر، سمجھ رہے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے، اسماء روک کر نہ رکھو، اگر تم نے روک لیا اللہ بھی تم سے روک لیں گے۔ ارزقی مستطاعتی، جتنا تم سے ہو سکے خرچ کر لو۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انفق، تو اپنی طاقت کے بقدر خرچ کر، انفق علیک، جب تو خرچ کرے گا نا میں بھی تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جس کی میں گارنٹی لیتا ہوں، 3 میں سے ایک بیان کروں گا صرف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں گارنٹی لیتا ہوں ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کے رسول نے فرمایا صدقے سے کبھی بھی مال کم ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم صدقہ دیتے ہیں، اللہ کے نام پر دیتے ہیں، بظاہر کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے نا، بھائی 10,000 روپے میں سے 1,000 روپے میں اللہ کے راستے میں دے دیا، مال بڑھا کی گٹھا، ظاہر کیا بول رہا ہے؟ کم ہوا نا،
لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نہیں، میں ذمہ داری لیتا ہوں، صدقے کی وجہ سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، 1000 دو گے اللہ تبارک و تعالی قرض سود سمیت 10 بنا کر واپس تمہیں لوٹا دیں گے۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ کون سا مزاج ہونا بھائی؟ بولو، خرچ کرنے کا مزاج۔ کون سا مزاج نہیں ہونا؟ کون سا مزاج نہیں ہونا؟ کنجوسی والا مزاج، بخیل۔ یاد رکھو، روایتوں میں آتا ہے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی خصلتان لا یجتمعان فی مؤمن، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں 2 عادتیں ایسی ہیں جو ایمان والے میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے کہتے ہیں۔ ایک ایمان والا ہو اور وہ 2 عادتیں اس کے اندر ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے نمبر پر سوء الخلق والبخل، ایک تو برے اخلاق جن کا کل ذکر ہوا، اور دوسرے نمبر پر کنجوسی۔ ایک آدمی ایمان والا ہو اور اس کے اخلاق برے ہوں اور ساتھ ہی وہ آدمی کنجوسی کرے، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ہرگز بھی اگر ہمارے اندر وہ مزاج اگر ہے تو اس کے اندر سے ہمارے اندر سے وہ مزاج ختم کرنا چاہیے۔ سخاوت کا، لوگوں پر خرچ کرنے کا مزاج ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اتنے زیادہ کنجوس، شاید لاسٹ ایئر میں نے 2 ٹائپس آف کنجوس بیان کیا تھا، میں نے، یاد آ رہا ہے آپ کو کیا حضرت؟ شاید میں نے آپ کو، دیکھو عربی اردو میں ہمیں کنجوس کس لفظ سے بولتے ہیں؟ کس کے واسطے؟ کنجوس جو ہوتا ہے نا ہمارے یہاں ایک ہی لفظ ہے کنجوس، شاید انگریزی زبان میں بھی ایک ہی لفظ ہوگا کنجوس، لیکن عربی زبان میں کنجوس کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بخیل اور ایک ہوتا ہے شحیح۔ کنجوس کی 2 قسمیں۔ بعض کنجوس وہ ہوتے ہیں جو اتنی زیادہ کنجوسی کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے خود اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتے، نہیں کرتے، سمجھ رہے ہیں؟ خود اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ اس کو حدیث کی کتابوں میں شحیح کہا گیا۔ ہماری زبان میں چونکہ کنجوس ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ اس کے لیے نہیں ہے، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں مکھی چوس۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ سنا ہے نا آپ نے، ایک آدمی چائے پی رہا تھا، کیا ہوا؟ مکھی آ کر چائے میں گر گئی۔ اب انہوں کون انہوں؟ بخیل نہیں انہیں، شحیح انہیں، مکھی چوس انہیں، سمجھ نا، مکھی کو اٹھا کر چوس کو پھینک دینا، اسے کہتے ہیں شحیح۔ اور دوسرے نمبر پر ہوتا ہے بخیل۔ یہ بخیل کون بول کو بولے تو انہیں اپنی ذات پر تو خرچ کرتا لیکن دوسروں پر خرچ نہیں کرتا۔ دوسروں پر کیا نہیں کرتا؟ خرچ نہیں کرتا۔ ایک علاقے میں کنجوس رہتا تھا، کہتے کنجوس، بہت بڑا کنجوس، بالکل خرچ کرنے کا مزاج نہیں تھا، کسی کو کھلاتا بھی نہیں تھا بالکل۔ ایک مرتبہ اس کے یہاں ایک آدمی مہمان بن کر آ گیا۔ کیا بن کر آ گیا؟ مہمان بن کر آ گیا۔ اب پہلے تو اس نے سوچا کہ ٹال مٹول سے کام لیا جائے، اس کو ایسے ہی روانہ کر دیا جائے، لیکن وہ آنے والا میزبان بھی بڑا ہٹ دھرم تھا، اس نے طے کر لیا تھا کہ کھائے بغیر نہیں جانا ہے۔ اب بہت دیر تک وہ بھی بیٹھا رہا، تو اس آدمی نے، کنجوس آدمی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، چلو ایک کام کرو، جاؤ جا کر گوشت لے کر آؤ۔ لے کر آؤ۔ اب نے کس کا بیٹا؟ انہیں کنجوس کا بیٹا۔ سوچو کنجوس کا بیٹا کیسا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ نکلا گوشت خریدنے کے لیے، گیا گوشت لینے کے لیے، جا کر دکاندار سے کہا کہ بھائی گوشت چاہیے 1 کلو 2 کلو۔ تو دکاندار نے اپنے گوشت کی تعریف کرتے ہوئے سچ نسبی اپنے مال کی بکنے کے لیے تعریف کرتے ہوئے کہا اس نے، بیٹا میں آج آپ کو ایسا زبردست گوشت دوں گا، ایسا لذیذ گوشت دوں گا، گویا کہ وہ کھانے میں مکھن ہو۔ ایسا مسکا سمجھتے نا بھائی، اتنا لذیذ ہوگا، یوں آپ کو لگے گا جیسے آپ مکھن کھا رہے ہیں۔ کیا کھا رہے ہیں؟ مکھن کھا رہے ہیں۔ اس نے سوچا بھائی گوشت کا مزہ جب مکھن مسکے میں آ سکتا ہے تو گوشت لینے کی کیا ضرورت ہے، چلو مکھن خرید لیں۔ اب گیا وہ مکھن کی دکان پر، جا کر اس سے کہا کہ مجھے مکھن چاہیے۔ کیا چاہیے؟ بابا کہیں کو بھیجو سو گوشت لانے، انہیں آج مکھن کی دکان پر آئے۔ اس نے آ کر کہا مجھے مکھن چاہیے۔ اب اس آدمی نے اپنے مکھن کی تعریف کرتے ہوئے کہا، بیٹا میں آپ کو اتنا زبردست مکھن دوں گا، آپ کو کھاتے ہوئے ایسا محسوس ہوگا گویا کہ آپ شہد کھا رہے ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ شہد۔ اس نے سوچا جب مکھن کا ٹیسٹ اور مزہ شہد میں آ سکتا ہے تو مکھن خریدنے کی کیا ضرورت۔ اب نکلا وہاں سے شہد کی دکان پر چلا گیا۔ اب گیا شہد کی دکان پر، شہد کی دکان پر جا کر اس نے کہا کہ مجھے شہد چاہیے۔ اب اس آدمی نے اپنے شہد کی تعریف کرتے ہوئے کہا، دیکھو ایسا لذیذ خوشگوار شہد میں آپ کو دوں گا، آپ اسے پیتے رہو گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا گویا کہ آپ میٹھا صاف و شفاف پانی پی رہے ہو۔ کیا پی رہے ہو؟ میٹھا صاف شفاف پانی۔ اس نے سوچا شہد کا مزہ جب
پانی میں ہے تو شہد خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا واپس گھر کو آ گیا. سمجھ رہے ہیں؟ باپ نے پوچھا بھائی نہیں خریدا آپ نے گوشت؟ انہیں واقعہ سنایا. اس نے کہا کہ اس کا مزہ مکھن میں ہے, مکھن کا مزہ شہد میں ہے. اب وہ شہد والا کہہ رہا ہے کہ ایسا شہد دے گا کہ پیتے ہوئے ایسا محسوس ہوگا گویا کہ وہ صاف و شفاف پانی ہے. پانی تو الحمدللہ گھر میں موجود ہے, اس لیے میں آ گیا. تو اس نے شاباشی دیتے ہوئے کہا واقعتاً بیٹا تو میرا وارث بننے کے لائق ہے. لیکن اس نے کہا کہ تم نے پھر بھی غلطی تم نے کر لی ہے. صحیح ہے, تم نے غلطی کر لی. کہا کیا غلطی کی؟ میں تو آپ کے نقش قدم پر ہوں. کہنے لگا بیٹا تم نے 3 سے 4 دکان تم نے گھوم لیا, گھومتے گھومتے تمہارے چپل تو گھس گئے ہوں گے نا, چپل کا تم نے نقصان کر دیا. تو وہ بیٹا وارث ایسا تھا, کہنے لگا ابو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, میں اپنے نہیں مہمان کے چپل پہن کر گیا تھا. اس کے چپل. ایسے ہی لطیفہ میں نے آپ کو سنا دیا, سمجھ رہے ہیں. لیکن یہ مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور ایک لطیفہ بول رہا ہوں. ایک کنجوس آدمی ہے نا, ایک کنجوس آدمی سمندر میں ڈوب رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ ڈوب رہا تھا. لوگوں نے اسے بچانے کی کوشش کی. اب وہ بچنے کے لیے تیار نہیں. اب وہ بچنے کے لیے تیار نہیں. لوگوں نے اسے کہا کہ بھائی منت مان لے. کیا کر لے؟ ہوتا ہے نا ابھی منتوں سے مصائب ٹلتے ہیں. اب وہ ڈوب رہا ہے, بالکل بچنے کا کوئی موقع نہیں ہے. تو ڈوبتے ڈوبتے اس نے منت مانی فوراً, یا اللہ میں اگر بچ گیا تو انشاءاللہ دیکھ کیا کروں گا, لوگوں کو دیکھ کھلاؤں گا. کیا کروں گا؟ لوگوں کو میں دیکھ کھلاؤں گا. جیسی اس نے نیت کی ایک لہر آئی, اٹھا کر فوراً اس کو زمین پر ڈال دیا. جیسے ہی زمین پر پڑا تو اٹھ کر ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے کہہ رہا ہے کون سی دیکھ. کیا بول رہا ہے؟ کون سی دیکھ. یہاں نیت بدلی, فوراً دوسری لہر آئی, وہاں پر اسے سمندر میں ڈال دیا. پھر کہہ رہا ہے ڈوبتے ڈوبتے کہہ رہا ہے اللہ میں نے تو پوچھا تھا کون سی دیکھ, بریانی والی یا پھر میٹھے والی. کنجوس آدمی ایسا بدنیت ہوتا ہے, وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے. جیسے مسجدوں میں کر رہے ہیں نا بھائی, سمجھ رہے ہیں, جہاں پر خیر چھوڑو. اس لیے اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ہمارے آبا و اجداد سے یا پھر ہمارے اندر اگر دینے کی صفت اگر ہے تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس مزاج کو اپنے اندر باقی رکھنا چاہیے. اگر نہ ہو تو اللہ کے نام پر دینا کا مزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے. رمضان کا مہینہ ہے, پتہ نہیں کہاں کون ضرورت مند ہے, خیال کریں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.